اس لیے گھریلو زندگی وہ کس اسلوب پر، کس رنگ پر، کس ڈھنگ پر، کس نہج پر وہ استوار ہونی چاہیے، یہ ازواج مطہرات سے یہ ہمیں تربیت دی۔ آگے آ جائیں قاری صاحب۔ یہ ہمیں تعلیم دی، تربیت دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آنے والے دور میں آپ نے کثرت سے شادیاں بھی کی، لیکن اپنی جوانی کا دور 25 سال سے لے کر آپ نے اپنی جوانی کے دور سے لے کر ایک بیوی کے ساتھ، وہ بھی بیوہ تھی جن کے ساتھ زندگی بسر کی، تقریباً 25 سال کے قریب کا عرصہ، جن میں سے اکثر اولاد رسول اللہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور آپ کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے، اور انہی سے پھر آگے سلسلہ چلا۔ نرینہ اولاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات طیبہ میں ہی وہ دنیا سے آپ کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر، جب وہ پیدا ہوئے تو مدینہ میں ایک گھر میں دودھ پلانے کے لیے وہاں چھوڑا کہ اس گھر میں دودھ پئیں گے، اور وہ گھر والے لوہار کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں تشریف لے جاتے اور اپنے بچے کو ملنے کے لیے وہاں جاتے رہتے، اور وہاں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لیکن اللہ کے پیغمبر اس گھر میں ضرور تشریف لے جاتے۔ جب اس بچے کا فراق کا وقت آیا، دنیا سے جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ وہاں پہنچے تو بیٹے کا آخری وقت تھا، اور بیٹا آپ کے ہاتھوں میں تھا۔ جس طرح مشق کو نیچے ڈالا جائے اور روح نکل جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں نکلی۔ ہاتھوں میں بیٹا اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ طبی اور فطری غم کی علامت ہے، یہ طبی اور فطری غم ہے۔ اس لیے پھر اپنے مرے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو فرمایا کہ ہم انا بفراقک لمحزونون، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ آنکھ بہہ رہی ہے، آنسوؤں کا بہنا یہ فطرت ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے۔ انسان اپنے رشتوں کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے رشتوں کی محبت یہ دلوں میں ڈالی ہے، اس لیے ہر مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے رشتوں کی محبت ڈالی ہے۔ ہر ممتا اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ محبت ہر ایک ماں باپ کے دل میں ڈال دی، وہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند۔ فرمایا یہ تو ایک طبعی چیز ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ ابراہیم ہم تیرے غم میں غمگین ہیں، لیکن لا نقول الا بما يرضى به ربنا، ہم تیرے فراق پر واویلا نہیں کریں گے،
چیخ و پکار نہیں کریں گے، سینہ کو بھی نہیں کریں گے، پیٹیں گے نہیں، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اولاد پر غم کا اظہار، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن ہم اس پر فراق اور غم کا اظہار ہم اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، تیرے غم پر غمگین ہیں۔ لَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، زبان سے وہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور وہ کیا جملہ ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کی نرینہ اولاد تو نہ ہوئی، لیکن آپ کی روحانی اور آپ کی بچی کے ذریعے سے آگے اولاد بڑھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اولاد آگے بڑھا دے، ان سے نسل، بیٹیوں سے آگے سلسلہ نسب چلا جائے۔ شیخ عبدالعزیز وہاب جو ہندوستان کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، فوت ہونے لگے تو ان کے بیٹے، ان کی وراثت نہ چلی، نسلی وراثت، بڑے غمگین تھے۔ اسی غم میں انہیں خواب آئی، سوئے، فرمایا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی نسل کا بیٹیوں کے ذریعے سے سلسلہ آگے چلے گا، وہاں سے آگے بڑھے گی۔ اب انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے، ان سے آگے اولاد پیدا ہوئی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، شاہ اہل اللہ محدث دہلوی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ۔ پھر ان سے آگے نسل چلی جنہوں نے علم نبوت کے فیض کو آگے پھیلایا، روحانی نسل بھی، علمی نسل بھی، اور بچیوں کے ذریعے سے بھی ان کی نسل چلی۔ آج ہمارے ہاں لوگ اپنی بچیوں کو کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ بچیاں ہماری کمزور اولاد ہیں، یہ کیا کریں گی؟ بھئی انسان کا سلسلہ فیض بچوں کے ذریعے سے ہو یا بچوں کے ذریعے سے ہو یا بچیوں کے ذریعے سے ہو، کسی ایک ذریعے سے بھی چل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں سلسلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ایک تو تعلیم و تربیت سے بھی آگے بڑھا ہے۔ 1,44,000 صحابہ کرام جنہوں نے آپ سے دین سیکھا، اسی طریقے سے آپ کی نسب نامے میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے اولاد چلی، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے بھی آگے سلسلہ نسب بڑھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا، اس لیے امام حسن، امام حسین اور اسی طرح خانوادہ اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی سلسلہ بھی چلا۔ لیکن نسبی سلسلہ، یہ نسب ضرور ہے، یہ ہمارے لیے عزت اور تکریم کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اسلام نے نسب کو عزت اور تکریم کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا کر فرمایا، بیٹی قیامت کے دن اس ناز میں مت آنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی اور کا نسب کیا ہوگا؟ سارے نسب نامے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا صرف میرا نسب اور میرا سلسلہ یہ قائم و دائم رہے گا۔ لیکن بیٹی کو وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹی اس بات پر مت رہنا، من بطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کا عمل اسے پیچھے دھکیل دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ قیامت کے دن فیصلہ نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس کے عملی اور اخلاقی قوتوں کی بنیاد پر ہوگا، عمل کس کا اچھا ہے۔
اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ اعملی، دنیا میں میری لائی ہوئی شریعت اور دین پر عمل کر کے آنا، اس عمل کے اخلاق لے کر آنا، ویسے مت آنا۔ بیٹی کو وصیت جس کو فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ من احبھا فقد احبنی، جس نے اس سے محبت رکھی مجھ سے محبت رکھی۔ لیکن دوسری طرف آخرت کے مسائل میں توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ بیٹی نسب نامے پر مت آنا، قیامت کے دن عمل کر کے آنا۔ تو اب عمل کی زندگی اپنے اہل بیت کو سمجھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ضرور حکم ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کو عزت دینی، تکریم دینی ہے، وہ جیسا مرضی عمل کریں، ہر انسان اپنے عمل میں آزاد ہے، جو عمل کرے، وہ ہاشمی ہو، سید ہو، قریشی ہو، وہ کسی بھی خاندان سے ہو، عمل کرنے میں آزاد۔ لیکن قیامت کے دن پوچھ ضرور ہوگی، لیکن ہمیں حکم ہے عزت کا، تکریم کا۔ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے کوئی آدمی ملاقات کے لیے آتا، سید ہوتا تو وہ اٹھ کر ملتے، اس کو عزت دیتے، تکریم دیتے، اکرام کرتے۔ ایک نواب صاحب تھے، وہ شیعہ تھے وہ سید، تو انہوں نے کہا ہم بھی امتحان لینے کے لیے جاتے، گئے شاہ عبد القادر محدث دہلوی سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے اٹھ کر استقبال کیا۔ تو انہوں نے کہا چلو ایک بات کا تو ہمیں بھی اور یقین ہو گیا کہ ہم نسلی طور پر تو سید۔ شاہ صاحب کو اللہ نے وہ روحانیت، وہ کشف اور وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جس پر بڑے بڑے لوگ ناز کرتے تھے، اٹھ کر ملے اور انہوں نے کہا میں تو شیعہ ہوں، تو آپ نے میری عزت اور تکریم کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو پچھلے بزرگوں کی نسل اور نسب نامے سے کی ہے کہ آپ ہمارے رسول اللہ اور ہمارے بزرگوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ہم آپ کی عزت اور تکریم کریں۔ رہ گیا مسئلہ آپ شیعہ ہیں، اپنا عمل جون سا مرضی اختیار کریں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو اس سے سوال جواب ہونا ہوگا، آپ سے سوال جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کام کیا۔ سید ہونا اپنی جگہ پر یہ عزت اور مرتبہ ہے، لیکن سید کو قوم خاندان نہیں ہے، خاندان تو ان کا قریش، یہ تو ایک عزت اور تکریم کا مقام ہے کہ وہ آل رسول سے ہیں، اس لیے ان کو سید کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے تو بہت سارے لوگوں کو سید کا معنی سردار ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پر مقام ہے کہ اے آل رسول کا احترام کرنا، عزت دینا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن آل رسول کا اپنا کام بھی ہے کہ اس دین کی امانت اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، وہ بڑے اونچے درجے کے لوگوں میں سے، امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد، امام بخاری کے دادا استاد، جدھر جاتے ہیں ایک طرف جس شہر میں پہنچتے ہیں شہر کا گورنر اور شہر کا عامل ان کی اونٹنی کی اور گھوڑے کی مہار پکڑ کر ایک طرف وہ ہے، اور ایک طرف وقت کے بڑے بڑے علماء ان کی سواری کی مہار پکڑ کر وہ اپنا عزت اور فخر سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک اجمی قوموں سے ہیں، اجمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اب اس شہر میں داخل ہوئے، ایک طرف ایک گورنر نے مہار پکڑی ہوئی ہے، دوسری طرف ایک بڑے اولیاء اللہ محدث اور عالم نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ اس حال میں شہر میں داخل ہوتے ہیں، ایک آدمی آ کر اس پورے استقبالیہ نقشے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر ان کو کہتا ہے نیچے آئیں۔ سواری سے نیچے آ گئے، کہنے لگا کان میرے قریب کرے، کان قریب کیا تو کہنے لگا میں آل رسول ہوں، میں تو رسول اللہ کے خاندان سے ہوں،
آپ کی یہ عزت ہے، میری عزت کیوں نہیں؟ سوال ہے۔ وہ لوگ بھی کسی زوم میں نہیں رہتے تھے، ایک آدمی بلاتا ہے نیچے، وہ نیچے آ جاتے ہیں، سواری سے نیچے اتر آتے ہیں۔ گورنر نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی بلاتا ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میری عزت کوئی نہیں، آپ کی عزت کیوں ہے؟ اس نے فرمایا کان دوسرا میری طرف کر۔ اس نے کہا دوسرا کان کیا، کہنے لگے آپ کے خاندان سے جو امانت امت کی طرف نکلی تھی آپ نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ آپ کے گھر کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں ہے۔ آپ کے گھر سے جو امانت نکلی ہے یہ اس کی عزت ہے، وہ میں نے اس کو عزت دی ہے اور مجھے اس کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ ہارون الرشید وہ کہنے لگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، عباسی خاندان سے ہے، حضرت عباس کی اولاد سے ہے، 3 واسطوں سے، یہ ان کی نسل سے تعلق رکھتے۔ کہنے لگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد، ورنہ آپ میرے بیٹے کو میرے گھر پڑھانے کے لیے آیا کریں، ہمارے محل میں تشریف لایا کریں۔ امام محمد ساری زندگی انہوں نے درس و تدریس کا، قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا، کتابیں لکھی، فقہ حنفی کی کتابیں، قانون کی کتابیں لکھی، اور اس دور میں جو قاضی اور جج بنتے تھے وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے، ان سے کتابیں پڑھتے تھے، قانون سیکھتے تھے، قرآن کا قانون، حدیث کا قانون، علم فقہ، اور خلفائے راشدین کی دور کی تاریخ، اس دور میں کیسے قانون نافذ ہوا، علم کا عمل وجود کیسے آیا۔ ایک شاگرد ان کے پاس آئے، بڑے عالم تھے، کہنے لگے امام محمد سے کہ آپ مجھے پڑھا دیا کریں۔ انہوں نے کہا صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر سارا وقت دوبارہ سحری تک بالکل وہ پورا مکمل طور پر فل ہے، کوئی وقت نہیں بچتا، جو میرے پاس میں تجھے پڑھاؤں۔ نے کہا نہیں، ایک کتاب میں نے آپ سے پڑھنی ہے۔ فرمایا اچھا، ایک آدمی پڑھنے والا سچا ہو اس کے لیے بھی انہوں نے وقت نکالا۔ کہاں اتنا بڑا شیخ ہے، وقت، عالم ربانی جس کو بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے ترستے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تیرے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تہجد کی نماز پڑھ کر جو مسجد جاتا ہوں، یہ جو میرا وقت ہے یہ خالی ہے، اس وقت میں آ جایا کرو۔ یہ ایک وقت ہے۔ وہ سحری کے وقت میں امام محمد کے دروازے پر ہوتے، غالباً ابن شبرمہ تھے، تو وہاں دروازے پر کھڑے رہتے، امام محمد باہر نکلتے، ان کے ساتھ چل کھڑے ہوتے، سحری کے وقت میں وہ کتاب پڑھتے جاتے، مسجد کی طرف چلتے چلے جاتے، اور اسی طرح انہوں نے کچھ عرصہ لگا کر وہ کتاب ایک شاگرد کو پڑھائی۔ ایک ایک آدمی امت کو تیار کر کے دینا، اگلے دور کی قیادت فراہم کرنا، اگلے دور کے مدبرین اور حکمران دینا، اگلے دور کے علماء اور فقہا دینا، یہ امت کے اہل علم کی، اہل بیت کی یہ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ نسلیں ویسے نہیں پروان چڑھی جو آپ کو اہل علم نظر آتے ہیں۔ امام محمد کو ہارون الرشید کہتے ہیں ہمارے گھر ہمارے بچے کو پڑھانے کے لیے آیا کرے۔ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا امام محمد نے، قربان جائیں ان اہل علم پر، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، بادشاہ کی بادشاہ۔ ہارون الرشید کا دور، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی، ایشیا، افریقہ اور مشرقی یورپ پورے کا پورا، پوری دنیا پر بر اعظموں پر اس کی حکمرانی ہے، ساری مملکتیں سمٹ چکی ہیں، یہ سب سے بڑی حکمرانی ہے۔ اس دور کا حکمران کہتے ہیں میرے بچے کو پڑھانے کے لیے میرے گھر آنا ہوگا۔ وہ اپنی رائے دیتے ہیں علم کی بنیاد، حقائق کی بنیاد پر، علم کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ رائے دیتے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین یہ علم آپ کے گھر سے نکلا ہے، میرے گھر کی وراثت نہیں ہے، یہ تو نبوت کی وراثت، یہ تو آل رسول، رسول اللہ کی وراثت، یہ آپ کے گھر سے نکلا ہے۔ آپ اسے گھر میں ذلیل کر کے واپس لائیں یا عزت دے کر واپس لائیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں آ جاؤں گا
لیکن یہ علم ذلیل ہو کر آپ کے گھر آئے گا. آپ کا بیٹا ہمارے پاس آئے گا، وہ علم لینے کے لیے آئے گا، آپ کے گھر میں آپ کا علم عزت کے ساتھ جائے گا. آپ نبوت کے علم کو اپنے گھر میں ذلیل کر کے لانا چاہتے ہیں یا عزت دے کر لانا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وقار قائم رکھا، علم کا وقار. اور ان کو بھی بتایا کہ تم آل رسول ہو تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے. اب اہل علم عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، لیکن علم نبوت اور جہاں دین کی بات آتی ہے تو وہاں بے لاگ اپنی رائے دیتے ہیں، جس رائے کو کسی بادشاہ سے ڈرنے والے بھی نہیں، کوئی خوف میں مبتلا نہیں. ساری رات جاگتے ہیں امام محمد. بیٹی آ کر کہتی ہے ابا جان، بیٹیوں کو بھی ترس آتا ہے، دن کو بھی آپ پڑھائی میں، رات کو بھی کبھی نماز میں، اور کبھی کتابوں کے مطالعے میں، اور کبھی کس کام میں رہتے ہیں، تو آپ کیوں اس حال میں لگے ہوئے ہیں؟ کچھ اپنے اوپر بھی ترس کھائیں. فرمایا بیٹی کیا کروں، امت کے سارے لوگ اس زوم میں سوتے ہیں، اس خیال میں آرام کرتے ہیں رات کو، کل اٹھ کر اگر دنیا کا کوئی مسئلہ بھی پیش آئے گا اس کا علمی حل، دینی حل جا کر امام محمد سے پوچھ لیں گے. اگر میں ساری رات غور نہ کروں، کل آنے والے علماء کو، فقہاء کو، ججوں اور قاضیوں کو، حکمرانوں اور گورنروں کو جو مجھ سے دین کا علم سوال دور کا سوال لے کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں ان کو جواب کیسے دوں گا؟ ایسے تو نہیں جواب دے سکتا. آج یہ جو علم مرتب ہوا، اس کے پیچھے یہ پورے علمی اور تربیتی نظام کی کار فرمائیاں ہیں. امام محمد ان سے آ کر ایک آدمی پوچھتا ہے اس قلم کا مثلاً کیا حکم ہے، وہ اسی وقت حکم نہیں بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میں تمہیں اس کا حکم بتاؤں گا. اب یہ قلم کیسے وجود میں آیا، کن کن ہاتھوں سے گزرا، کن کارخانوں سے گزرا، جہاں جہاں سے گزرا، وہاں جا کر سب جگہوں سے ہو کر، سب سے بیان لے کر، سب سے تحقیق کر کے پھر آ کر اس کو بتاتے ہیں اس چیز کا یہ حکم ہے شریعت کی دائرے میں، آج اس کا یہ حکم ہے. اس دور کے سارے لوگ وہ کسی چیز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مال و دولت کیسے پہنچتا ہے، چیزیں کیسے پہنچتی ہیں، ایک ایک چیز کی پوری تحقیق کر کے اول سے لے کر اس کے کھیت اور کھلیان سے لے کر مارکیٹ کے آخری کنزیومر تک چیز پہنچتی ہے. وہاں پہنچنے تک کا سارا سفر اس کا کیا ہے، ساری معلومات لے کر، سارے بیان جمع کر کے پھر جا کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے تربیت پائی ان اہل علم کے ہاں، ان علماء ربانیین کے ہاں، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ کیڈر کے ہاں. اور ان کا حال کیا تھا جب فوت ہوئے تو کسی شاگرد کو امام محمد خواب میں آئے، بیان تو کچھ اور کرنا تھا، کسی اور طرف سلسلہ نکل گیا. امام محمد خواب میں آئے، میں قبر میں کیا حال ہوا، کیسے پہنچے قبر میں، موت کا کیا مرحلہ تھا، کن مرحلوں سے گزرے، ذرا ہمیں بھی بتا دو. کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. جب منکر نکیر آئے سوال کرنے شروع کیے، میں تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک علمی دور کر رہا تھا، میں نے سمجھا میں تو ابھی تک کتاب کے مطالعے میں ہوں، اور جب منکر نکیر آئے تو مجھے پتہ چلا کہ میں دنیا سے قبر میں پہنچ گیا ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ موت کیسے آتی ہے، موت کے مرحلے کیا ہوتے ہیں، قبر کے مرحلے کیا ہوتے ہیں. اب منکر نکیر آئے ہیں تو پتہ چلا. حال یہ ہے ان لوگوں کا، کسی حال میں مگن ہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کو کتنا اطمینان ہے اپنی ذات پر، اپنی رائے پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، جو انسانیت کی ترقی کے لیے انہوں نے ادا کیا. آج ہم ان بزرگوں کی تاریخ کے آئینے میں اپنی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں. ہماری زندگی کیا کہتی ہے، ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے، انسانیت کو کیا دیا ہے، نسلوں کو کیا دیا ہے، ہم نے ان کو کیا تربیت دے کر کس مقام پر انہیں کھڑا کر دیا اپنی نسلوں کو. اہل بیت کا نام لے کر یہ کھیر اور حلوے اور چاول کھا کر فارغ ہونے والے لوگوں،
اپنی نسلوں کی تربیت کا کیا اہتمام کیا، ان سے کیا سبق لیا ہم نے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔